على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام زين العابدين سيد الساجدين عليه الصلاة والسلام في زيارة أمين الله: اللهم إن قلوب المخبتين إليك واضحة وسؤل الراغبين إليك الشارعة وعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك الصاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من لا جاءك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقال مقالا وعمل العاملين لديك محفوظا وارزقك إلى الخلائق من لدنك نازلا. صلوات. جمعہ کا دن اور پھر ماہ مبارک رمضان کا پہلا جمعہ بہت ہی مقدس، بہت ہی بابرکت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان اور ایک بہت بڑی توفیق اور ایک بہت بڑا فضل ہے اور ایک بہت بڑا کرم ہے اور ایک بہت بڑی توفیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ جمعہ کا دن بھی اس نے عنایت فرمایا، ماہ مبارک رمضان کے جو ماہ رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، بخشش کا ایک بہترین ذریعہ اور انسان رجوع اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع، ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں پھر سے اپنی مہمانی کے لیے قبول فرمایا ہے۔ مہمان ہم ہیں اور انویٹیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ جو ہے یہ روزے تم پہ ہم نے لکھ دیے ہیں۔ اللہ نے روزے لکھے ہیں، یعنی روزے اللہ نے لکھ دیے ہیں۔ کس کس پر اللہ نے روزے لکھے ہیں؟ مجھ پہ بھی لکھے ہیں، آپ پہ بھی لکھے ہیں، ایک نبی پہ بھی لکھے ہیں، ایک ولی پر بھی لکھے ہیں، ایک مرد پہ بھی لکھے ہیں، ایک عورت پہ بھی لکھے ہیں، جوان پہ بھی لکھے ہیں، بوڑھے کے اوپر بھی لکھے ہیں۔ ہر ایک کے اوپر اللہ نے روزوں کو لکھ دیا ہے۔ اب یہ چٹھی اور یہ لیٹر اور یہ میل جو آئی ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں
یہ دیکھنا ہے کہ اس مراسلے میں کیا لکھا ہے، چونکہ ہر محب چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو کچھ لکھے، تو اللہ نے تو لکھ دیا ہے، اب پڑھنا ہمارا کام ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے، یعنی اس لکھائی میں کیا ہے۔ ظاہر ہے میرے لیے الگ ہوگا لکھا ہوا، آپ لوگوں کے لیے الگ ہوگا لکھا، ایک بچی ہے اس کے لیے اللہ نے الگ لکھا ہوگا، ایک خاتون ہے اس کے لیے اللہ نے الگ لکھا ہوگا، ایک نبی ہے، امام ہے، ولی ہے، اس کے لیے اللہ نے الگ لکھا ہوا ہے، ایک بوڑھا شخص ہے اس کے لیے الگ لکھا ہے، سفر میں جو ہے اس کے لیے الگ لکھا ہے، حضر میں ہے اس کے لیے الگ لکھا ہے، مریض ہے اس کے لیے الگ لکھا ہے۔ تو لہٰذا ہر ایک everybody should know the divine law, اللہ سبحانہ وتعالی what he has written، اس نے کیا لکھا ہے، so we have to know that، ہمیں اس بات کو جو ہے نا وہ سمجھنا ہوگا۔ اب اس نے کیا لکھا ہے، یہ جو لکھا ہے نا، تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ مجھے دیکھنا پڑے گا اس نے کیا لکھا ہے، تو مجھے حکام کی طرف جانا ہوگا نا، چونکہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس نے کیا لکھا ہے میرے بارے میں، تو اس وجہ سے مجھے حکام کی تلاش کرنی ہوگی، مجھے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ میرے بارے میں اللہ نے کیا وہ چیزیں واجب لکھی ہیں اور کیا چیزیں اس نے میرے لیے پرسکرائب کی ہیں اور کن چیزوں کو اس نے فوربیڈن کی ہے، چونکہ ہر ایک نے جس کے ہاں بھی آپ مہمان جاتے ہیں، مہمانی کے لیے جاتے ہیں، اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں، یعنی آداب ہر ایک کے، ہر میزبان کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ آپ اگر کسی مثلاً پریزیڈنٹ کے پاس جا رہے ہیں تو اس کے اپنے پروٹوکول ہوتے ہیں، علیکم السلام، ہر ایک کے اپنے اپنے پروٹوکول ہوا کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر کے پاس جا رہے ہیں، اس کے اپنا پروٹوکول ہوتا ہے، کسی عام آدمی کے پاس جا رہے ہیں، اس کا اپنا پروٹوکول ہے، آپ کسی عالم کے پاس جا رہے ہیں مہمانی کے لیے، اس کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے۔ اب اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ اسی طرح، اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں، اپنے مینرز ہوتے ہیں، اس کے اپنے انداز ہوا کرتے ہیں۔ ایک مجتہد کے پاس آپ جا رہے ہیں، اس کا اپنے مینرز ہیں، اس کا اپنا پروٹوکول ہے، اب اس کے آپ نے کیسے جاننا ہے۔ اچھا، ایک دفعہ امام کے پاس جا رہے ہیں، ان کا اپنا پروٹوکول ہے امام کے پاس جانے ہیں، امام کے پاس آپ کو کیسے جانا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، بیٹھنا کیسے ہے۔ ایک دفعہ اللہ مہمانی کر رہا ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، اللہ کی مہمانی میں ہم، اللہ ہمارا میزبان ہے اور ہم اس کی مہمانی میں۔ اب یہ تو نہیں گھر میں تو جو انسان پہن لیتا ہے بس ٹھیک ہے چل جاتا ہے، وہاں تو اس طرح نہیں ہے۔ جتنا زیادہ شرف ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ ریسٹرکشنز ہوا کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر جاتے ہیں کسی جگہ ملنے کے لیے، یہاں پہ بھی آپ شاہی خاندانوں کو ان کا ہاتھ میں لانا ہے تو کیسے میں لانا ہے، اس کے میں کافی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی مہمانی میں ہیں تو اسی طرح ہی ہے، آپ کو آداب نہیں دیکھنے پڑیں گے، لہٰذا دیکھنا پڑے گا مجھے اللہ کیا مجھ سے چاہتا ہے، کن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے، کن چیزوں سے اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، ہمیں لہٰذا we have to know that کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، پہلی بات تو یہ۔ لہٰذا مجھے احکام کی طرف جانا ہوگا جو ڈیوائن لاز ہیں۔ اس روزے کے سلسلے میں I have to understand the obligations, the rules and regulations, restrictions، اس کی جو پروٹوکولز، یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے جاننے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا کتب علیکم الصیام، یعنی تم پہ روزے لکھ دیے ہیں۔ اب روزہ ظاہر ہے کہ ایک 9 سال کی بچی ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے لکھا ہے، خط بھیجا ہے اللہ نے، ٹھیک ہے، اٹ از ان دا ریٹن فارم۔ اچھا، ایک ایسا شخص ہے کہ جو 80 سال کا، اس کے لیے بھی اللہ نے لکھا ہے
دونوں کے لیے الگ الگ لکھا ہے، میرے لیے الگ لکھا ہے، 80 سال کے لیے الگ لکھا ہے۔ اچھا، بیمار کے لیے بھی اس نے لکھ دیا ہے، فرض کیا کہ ایک آدمی کو جو ہے نا وہ ہنگر اٹیک ہوتا ہے، یا مثلا کسی کو تھرسٹی ہو جاتا ہے، تشنگی کی بعض کو مرض ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، یعنی ہر ایک کے لیے اللہ نے لکھا ہے۔ لہٰذا مجھے احکام کو جاننے کی ضرورت ہے، مجھے پہچاننے کی ضرورت میرے بارے میں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ اگر پتہ ہی نہیں ہے اور اسی طرح مسئلہ جانتا ہی نہیں ہے، اور اسی طرح وہ یہ بعض ایک دفعہ لوگ کسی جگہ سفر کے لیے جانا تھا تو صبح سویرے پراٹھے بنائے انہوں نے، مولی والے، آلو والے، اور کھا کے گھر سے جو ہے نا آرام سے چلے۔ ہاں جناب، ہم نے سفر پہ جانا ہے۔ جی تم 60 روزے رکھو، سفر پہ جانا ہے ابھی، 60 روزے رکھو ابھی۔ اب اس میں ایک روزہ نہیں ہے، اس کے اوپر 60 روزے، اس نے 60 روزے رکھنے۔ اس کو چاہیے تھا فون کرتا ہے، اس کو چاہیے تھا کوتب علیکم السلام، ہم نے تمہارے لیے روزہ کیوں نہیں پڑھا ہے اس کو، لہٰذا اس کو پڑھنا چاہیے تھا۔ اب ایک روزہ نہیں اس کو رکھنا ہے، نہیں ہم نے تو لندن سفر کے لیے جانا، وہ لندن سفر کے لیے جانا آتے ترخص کے بعد آپ کو اس کو کر سکتے ہیں افطار، اس سے پہلے نہیں کر سکتے گھر کے اندر۔ تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کیا ہے مبتلات روزہ کیا ہے، سفر میں مجھے جانا ہے تو میرے لیے اللہ نے کیا لکھا ہے، حضر میں رہنا ہے تو میرے لیے اللہ نے کیا لکھا ہے، بیماری کی صورت ہے تو اللہ نے میرے لیے کیا لکھا ہے، مجھے اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں احکام کی طرف جانا ہوگا، احکام پڑھنے ہوں گے۔ اب وہاں پہ کیا ہے، 60 روزے کیوں ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس علم کا دروازہ کھلا تھا، وہ کسی ایک عالم کو فون کر لیتے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، کیا میرے روزے کا کیا مسئلہ بنے گا۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں برش کرنا ہے نہیں کرنا ہے، سرما ڈالنا ہے نہیں ڈالنا ہے، ڈراپ ڈالنے ہیں نہیں ڈالنے ہیں، جو تیل لگانا ہے مالش کرنی ہے نہیں کرنی ہے، خضاب کرنا ہے نہیں کرنا، یہ ہمارے مسئلے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں پوچھتے ہیں یعنی اس کے امپورٹنٹ مبتلات روزہ کتنے ہیں، یہ آج پڑھے جو انویلڈ کرتے ہیں روزے کو چیزیں، وہ کتنی چیزیں، واجبات روزہ کیا ہیں، یہ اللہ نے لکھی ہیں، ہم لوگوں کے لیے چٹھی ہے اللہ کی طرف سے، مراسلہ بھیجا ہے اللہ نے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اس وجہ سے ایک بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، مہربانی ہے۔ اگر کوئی، جس طرح میں کل بھی عرض کر رہا تھا، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ ہمدان کے قبیلہ ہے یمن سے، جی شاید یہ ہمارے ہاں جو ہمدانی آئے ہیں یہ بھی یمن سے آئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے، یا ہمدانی وہ ایران والے ہمدان سے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمدان والوں کو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ شیعان علی ہیں، بہت پکے قسم کے، بہت پکے، یہ جو ہے نا ہمدانی، اور بڑے نفیس، بڑے شجاع، بڑے دیندار۔ اور حضور نے جب یمن بھیجا نا تو ایک جملہ فرمایا، یا علی، اس حدیث میں یا علی سے جو ہے نا آغاز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یا علی، اگر آپ کی تبلیغ سے کوئی ایک شخص بھی مومن بنتا ہے نا، ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پہ سورج کی شعاع پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا کتنا بڑا اجر ہے، ایک شخص بھی مومن بنتا ہے، ایک شخص بھی آپ کی تبلیغ سے ایک مومن آتا ہے، مومن بن جاتا ہے، تو فرمایا ہر اس چیز سے بہتر ہے۔ سورج کی کہاں کرنیں کہاں نہیں پڑتی، سورج کی شعاعیں کہاں نہیں پڑتی، سورج کی روشنی کہاں نہیں پڑتی، فرمایا اس پر نہیں، اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے۔ اس پہ ایک آدمی کو انسان لے کے آ جائے مولا کے دروازے پہ، ولایت کے دروازے پہ،
علی ابن ابی طالب کا مرید بنا دے. بہت بڑی انسان کے لیے سعادت ہے. یہ ایک حدیث مجھے میرے استاد نے سنائی، انہیں ان کے استاد نے سنائی. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اگر تم ایک العبد العابق، عابق کہتے ہیں بھگوڑا، بھاگا ہوا، اگر میرے کسی ایک فرار کیے ہوئے بندے کو واپس لاؤ نا، فرار کیا جو بھاگ گیا مجھ سے، مسجد سے بھاگ گیا، امام بارگاہ سے بھاگ گیا، ان کو پکڑ کے لانا نا، ان کے لیے لگا لوں حدیث. یہ جو بھاگے ہوئے ہیں اور تو ہی نہیں. فرمایا ایک بھاگے ہوئے شخص کو واپس لے کے آنا، اگر تم لے کے آ جاؤ نا، حضرت موسیٰ کو کہا واپس لے کے آؤ تو میں آپ کو 70 سال کی عبادتوں کا ثواب دوں گا. سبحان اللہ. کتنا؟ سبحان اللہ. یہ جو دور ہو جاتے ہیں نا مساجد سے، امام بارگاہ سے، گھروں میں، یہ وہ فرمائے کیا ہے، اس کو بھگوڑے کو واپس لانا. بھگوڑا نہیں کہنا کہ خواہ مخواہ، یہ تو میں عابق تو آپ کو سادہ ترجمہ بتایا نہیں. بعض بچے اسکول سے بھاگ جاتے ہیں، بعض گھر سے بھاگ جاتے ہیں، بعض اللہ کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں. جو اللہ کے گھر سے بھاگے ہوئے ہیں نا ان کے لیے ہے. فرمایا کہ میں آپ کو 70 سال کی یہ باتوں کا ثواب دوں گا. تو ہمارے استاد نے مجھے بتایا، ان کے استاد نے انہیں بتایا. کیا بتایا؟ کہ یہ 70 سال کی عبادت میری اور آپ کی نہیں ہے، حضرت موسیٰ کی عبادت ہے. کیا واپس لے، واپس لانا، واپس لائیں اس کو. صحیح. ماہ مبارک رمضان واپسی کا مہینہ ہے. واپسی کے، واپس لے کے اپنے آپ کو واپس لائیں، اپنے آپ کو پلٹائیں اس کی بارگاہ کی طرف. کتنی بڑی اللہ نے یہ سعادت دی ہے انسان کو کہ اس نے اپنے در پہ پھر قبول کر لیا ہے. اپنے در پہ پھر سے دوبارہ سے پھر کہا کہ آ جاؤ. اللہ نے بارگاہ ولایت پہ لے کے آیا، بارگاہ امامت پہ لے کے آیا، بارگاہ توحید پہ لے کے آیا. سعادت کو انسان اپنے لیے بہت بڑی غنیمت شمار کر. تو ہمدان وہ بہت کہہ رہے تھے نا کہ یا امیر المومنین آپ نے حضور سے بڑی باتیں سنی ہیں، 33 سال رہے ہیں ساتھ، تو ماہ مبارک ہی کے بارے میں، پہلی ماہ مبارک کچھ بتا دیں آپ ماہ مبارک کیسے سے. تو فرمایا کہ قال اخی، اس میں جو ہے نا وہ بہت خوبصورت قسم کے القاب اس پوری حدیث میں یعنی ظاہر ہے مجھے اس خطبے پہ تھوڑی سی گفتگو میں یہ حدیث سن لی ہے. تو کبھی کہتے ہیں قال ابن امی، میرے ابن ام نے کہا ہے، میرے بھائی نے یہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ جو صحیح معنوں میں روزہ رکھتا ہے نا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیا. جنت کو واجب قرار دیا. کبھی کہتے ہیں کیا قال سید الانبیاء والمرسلین. بہت سارے القاب اس فرمان میں، ہر جگہ ہر فرمان کی جب بھی وہ کہتے تھے زدنا یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ اور سنائیں، سناتے رہے. کافی دیر تک فضائل میرے مولا پڑھتے رہے جی اس قبیلے، کافی دیر تک. البتہ اس کا جو مجلس کے اختتام ہے وہ رونے پہ ہوا، اسی پہ رونے پہ وہ ختم ہو گیا. وہ آگے پھر چل ہی نہیں سکی بات، کیونکہ لوگ اتنے رو رہے تھے اس کے بعد کہ جب فرمایا کہ یہ نہیں پہلی ماہ مبارک رمضان خطبہ دے رہے ہیں نا، خطبہ دے رہے ہیں، اور اسی رونے پہ ہی اختتام ہو گیا اس خطبے کا. وہ سوال وہیں پہ رہ گیا کہ جب وہ پوچھا، جب کہا نا کہ اور بھی بتائیں، تو فرمایا کہ ایک دفعہ سید الانبیاء والمرسلین جی
سید الملائکۃ والمقربین. سبحان اللہ. یہ دیکھیں اوصاف دیکھیں مولا کے. انہوں نے کہا ہے کہ اس ایک ماہ مبارک رمضان میں سید الوسیین کے سر کے اوپر ضرب لگے گی. اب سارے نیچے جو ہیں پریشان ہو گئے، سارے جتنے تھے نا وہ پریشان. یہ لگتا ہے کہ آخری ایام تھے مولا کے، ان آخری سالوں کی یہ جو ہے نا یہ باتیں ہیں. کوفہ میں چونکہ خطبہ ہے کوفہ ہے. اس کے بعد پوچھے، رواج ہوتا تھا پوچھنے کا، آج کل نہیں ہے. آج کل اگر مثلا کوئی بیچ میں پوچھتا ہے نا، کوئی مجلس ہو رہی ہے، کوئی ہو رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں توہین ہو گئی مولانا صاحب کی. جناب توہین نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے یہ بات، آپ فوراً پوچھیں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے بات، اس میں کون سی جو ہے نا. فوراً وہاں سے جو ہے نا ایک نے کہا کہ یا امیر المومنین، وہ آپ نے کہا کہ جو سید الانبیاء نے فرمایا، سید الاوصیاء نے فرمایا، سید المرسلین نے فرمایا، سید الملائکۃ والمقربین نے فرمایا، سبحان اللہ. وہ جو فرمایا کہ سید الوسیین کو ضرب لگے گی سر پہ، وہ کون ہے؟ فرمایا کہ حضور نے میرے ہی تو بارے میں کہا ہے نا، یا علی انت سید الوسیین، علی تو سید وسیین. بس اسی بات پہ پورے کا پورا جو ہے جتنا مجمع تھا وہ گریا زاری واؤ بکا، وہ ہر لوگ رونے لگے، آنکھیں برسات بن گئیں. اسی پہ ختم ہو گیا. یعنی آگے بات چل ہی نہیں سکی. ظاہر ہے کہ جب لوگوں کو یہ پتہ اچھا آپ کے سر کے اوپر ضرب لگے گی، پر میں اشکل اشکیا نہیں اشکل اشکی. تو یعنی یہ ہے کہ ہر معصوم نے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے اس وجہ سے بڑی آداب کا خیال رکھیں. یہاں پہ بڑے اٹھنا بیٹھنا چلنا گفتگو کرنا، فقط صبح سے لے کر شام تک منہ باندھنے کا نام روزہ نہیں ہے. یاد رکھو، یہ صبح سے لے کر انسان شام تک وہ کچھ نہیں کھایا ہے، کچھ نہیں پیا ہے، بس روزہ رکھا ہوا ہے. نہیں، کیا کیا ہے دن میں آپ؟ کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنی عبادت کی ہے، کتنے لوگوں کی مدد کی ہے، کتنی خدمت خلق کی ہے، کتنی ہیومینیٹیرین سروسز کی ہے. یہ فقط روزہ تھوڑا ہے کہ منہ باندھ لینے کا نام روزہ ہے. یہ فاقہ ہے. اگر انسان روزے کا خیال نہ کرے اور شام تک بس اسی طرح منہ باندھے رہے تو اس کا نام فاقہ ہے، اس کا نام روزہ نہیں ہے. یا مثلا 2-3 فلمیں دیکھ لے، جو ٹائم پاس کرے نا، چلو کوئی گل نہیں، ٹائم گزر جاسی سارا، چھوڑے جی کچھ، چلو چلو ٹھیک ہے. کیا فائدہ ہے اسے روزے کا؟ روزے کا کوئی نہیں. یا مثلا محفل سجا لے، اس کے بعد غیبتیں شروع کر دے، اس کے بعد کہے کہ میرا ماشاءاللہ جان بہت بڑا روزہ ہے. روزہ تھوڑا ہے ایسے، یہ تو اور زیادہ وبال بنتا ہے. اس وجہ سے کہ روزے کی حالت میں ایسے کام کرنے سے اور زیادہ عذاب ہوتا ہے آدمی، کیونکہ بہت یعنی جس طرح اللہ کی رحمت زیادہ ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں آپ سانس لیتے ہیں، سانس میرے کنٹرول میں ہے یا سانس ڈاکٹر کے کنٹرول میں ہے، یہ سانس آپ کے کنٹرول میں نہیں. سانس کے جب پرابلم بنتا ہے نا، اس وقت سانس کا احساس ہوتا ہے. ویسے اب لے رہے ہیں، آپ بھی احساس نہیں کر رہے، میں بھی نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ نارمل چل رہا ہے نا بھی سارا اسی طرح سے. لیکن جب دم گھٹتا ہے، جب ہوتا ہے، اس وقت انسان کو سانس کا احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. ویسے کوئی بات نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ انفاسکم فیہ تسبیح. آپ اس ماہ مبارک رمضان میں سانس لیتے ہیں، آپ کو اللہ گلوریفیکیشن کا، تسبیح کا ثواب دیتا ہے. یعنی گویا کیا کر رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سانس آپ کی چل رہی ہے، اللہ اس کو سبحان اللہ بنا رہا ہے. یعنی وہ اس کی اپنی عطا ہوتی ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کہیں کہ میں بس روک کے بیٹھا رہوں گا صبح سے لے کر شام تک. آپ 1-2 منٹ ہی روکیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی آگے کیا ہونے والا ہے.
لہٰذا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ آٹومیٹک سسٹم ہے۔ آپ کہیں میں دل کی دھڑکن کو روک لوں گا جناب، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ میں جو ہے اپنے جو نروس ہے اس کو میں روکتا ہوں، وہ نہیں روک سکتے آپ۔ آپ کہیں میں سانس کو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، آپ جتنی پریکٹس کریں 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ روک لیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو سانس لینی ہے۔ یہ خودکار نظام ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، نومکم فی ہے عبادہ۔ اس مہینے میں آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا سونا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سو جانا کیا ہے؟ اچھا، سونا آپ کے اختیار میں ہے، کوئی آدمی نہیں جانتا سونا کب سوتا ہے انسان، نو بڈی نوز۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں فلاں جگہ فلاں ٹائم پہ بیڈ پہ گیا ہوں، سونے کا کوئی آدمی ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتا سکتا، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ جس طرح سونے کا صحیح ٹائم نہیں نا بتا سکتے، اسی طرح موت کا بھی کوئی انسان ٹائم نہیں بتا سکتے کب اس کی طرف سے آواز آ جائے۔ وہ ہجوم کر کے آتی ہے، موت پورا اٹیک کرتی ہے۔ پھر موت جو ہے نا اپنی شان کے ساتھ آتی ہے، اپنے جلال کے ساتھ آتی ہے، اپنے ہجوم کے ساتھ آتی ہے۔ اسی طرح سونا بھی ہے انسان۔ فرمایا کیا ہے؟ نومکم فیہ عبادہ۔ اس مہینے میں آپ کا سو جانا یعنی کیا ہے؟ غیر ارادی فعل ہے، ایک غیر ارادی فعل ہے۔ کتنا کریم ہے وہ اس کی بارگاہ میں۔ اچھا، سانس لیتا ہے آدمی، سوتے ہوئے تو سانس لیتا ہی ہے نا، ادھر سے عبادت ہو رہی ہے، ادھر سے تسبیح ہو رہی ہے، تسبیح بھی ہو رہی ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے۔ لہٰذا اپنی ترتیب بنائیں اس ماہ مبارک رمضان میں، ایک کام کی کریں، ترتیب بنائیں اپنی زندگی۔ صبح گھنٹہ کم از کم پہلے اٹھے، قرآن پڑھیں، نماز شب پڑھیں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ 1 گھنٹہ پہلے، وہ مشکل کام بتاتی ہے، بہت سکون سلوات پڑھیں۔ جی، 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں، اپنی ترتیب بنائیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ نماز پڑھیں، تھوڑے 15 منٹ کھانے کے لیے بھی رکھیں۔ سحری بذات خود، سحری بہت ثواب کے ساتھ شفا بھی ہے، حتیٰ کہ 1 گلاس پانی کا پی لیں، شفا ہے۔ صبح سحور سحری یہ شفا ہوتی ہے، اس میں یعنی وہ ہے، حتیٰ کہ تاکید کی گئی ہے کہ اور کچھ نہیں، اگر اتنی طبیعت نہیں مانتی ہے، کیونکہ ہم شام میں پھر ماشاءاللہ اپنا کام دکھاتے ہیں نا، تو اس میں بعض اوقات صبح انسان صحیح نہیں محسوس کرتا ہے، تو فرمایا کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم 1 گلاس پانی پی لیں، یعنی یہ بھی فٹ رکھے اپنے آپ کو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہاں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ 2-3 دفعہ بے شک لے لیں، لیکن اتنا لیں کہ آپ اس کو کھا سکیں، ضائع مت کریں۔ کھانے کو اسی طرح اتنا بھر لینا اور اس کے بعد پھر اس کو سنبھال نہیں سکنا، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس میں کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ بھی آپ اپنا اس میں جتنی آپ کو ضرورت ہے اس ضرورت کے تحت آپ اس کو استعمال کریں۔ لیکن اتنا ایک چیز ضروری ہے کہ آپ اتنا اس کو یعنی کہ اشتہا باقی رہے، آپ برڈن نہیں بنائیں اپنے آپ کے اوپر، برڈن نہیں۔ زیادہ کھانے سے تکلیف ہی ہوتی ہے، اتنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان۔ دوسرا یہ ہے کہ اس باڈی کو فیل ہونا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی یہ نہیں ہے۔ اب وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں اور وہ پہلے بھی میں ایک دفعہ بتا چکا ہوں، کہتے ہیں قبلہ
کوئی روزے سے پتہ ہی نہیں چلنا. صبح 2 پراٹھے کھا کے 2 گلاس لسی دی پی کے. اچھا تمہیں کیا پتہ چلنا ہے؟ 2 پراٹھے کھائے تم نے، 2 گلاس لسی کے پیے ہیں، تمہیں کتنا پتہ چلے گا؟ تمہیں بالکل نہیں پتہ چلے گا. مجھے بھی پتہ ہے بالکل. نہیں اس طرح کے بالکل آدمی اس میں نہیں، فیل ہونا چاہیے. روزہ اس کو احساس ہونا چاہیے روزے کا، میں نے روزہ رکھا ہے. باقی دنوں میں اور ان دنوں میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے. بعض کے مجھے ایک نے بتایا کہ میرا روزوں کے بعد 10 کلو وزن بڑھ گیا. میں نے کمال کیا آپ نے. میں نے کہا 10 کلو آپ کا روزوں کے بعد وزن بڑھ گیا ہے تو یعنی کوئی حد ہوتی ہے انسان کی. اس میں تھوڑی بہت لائٹ ورزش بھی کریں، لائٹ ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز بذات خود عبادت ہے، یعنی ایکسرسائز کرنا تھوڑی بہت اس کو جس حد تک. اب ظاہر ہے میری ایکسرسائز اور قسم کی ہوگی، آپ کی ایکسرسائز. جوان ہے مثلا جی ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ مجھے ان کا پتہ چلتا رہتا ہے اچھی انداز کے ساتھ. تو یعنی مطلب یعنی یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنا یہ بھی اس روزے میں لائٹ سی کر لیں، کوئی بات نہیں. تھوڑی سی ڈائٹ رکھیں، ادھر ڈائٹ ادھر لائٹ، تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ چیزیں ضروری ہیں کہ جو اسلام نے ہمیں ترتیب دی ہیں اور اسلام نے ہمیں بتائی ہیں. اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں حضور نے نہیں بتائی ہے. حضور نے بتایا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے میں نے نہیں بتائی ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تمہیں جہنم سے بچائے میں نے نہ بتائی ہو. ہر چیز بتائی ہے، ہر چیز کی جو ہے نا. تھوڑی سی چند اگرچہ ٹائم بڑھ رہا ہے، آپ لوگ رحمت ہو رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولا نے وَأَرْزَاقُكَ إِلَى الْخَلَائِقِ مِنْ لَدُنْكَ نَازِلَةٌ، تھوڑی سی گفتگو اس پہ ہو جائے کہ تمام مخلوقات کو جو رزق ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. سب کو رزق بندے نہیں دیتے ہیں، رزق کمپنی بھی نہیں دیتی، رزق باس بھی نہیں دیتا ہے. رزق کون دیتا ہے؟ یہ سارے وسیلے ہیں. جس طرح شفا کیا ہے؟ شفا ڈاکٹر تھوڑی دیتا ہے، ڈاکٹر تو وسیلہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، وہ شفا دیتا ہے. اللہ نے شفا کا البتہ سورسز بنائے شفا بتائے، کیونکہ اگر ان کے پاس نہیں آئے گا تو جن کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ بنایا ان کے پاس کیسے جاؤ گے؟ سبحان اللہ. نہیں طریقہ پتہ ہے نا اللہ نے. اس طرح تھوڑا ہے کہ سارے کام وہ اب مثلا کہیں کہ مجھے آپ نے جو ہے نا وہ 6 سینٹر چل رہے ہیں آپ کے، آپ جو ہے نا وہ سارے کام میں نہیں کرنے ہیں تو مجھے سٹاف رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سٹاف اسی لیے رکھا ہے کہ مجھے کام نہیں کرنا ہے نا، مجھے نہیں کام کرنا، مجھے بتانا ہے یہ کرنا. اللہ نے سورسز اسی لیے بنائے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے تمہیں کام میں جلدی ہو جائے گی. سورس کا مطلب، وسیلے کا مطلب یہ ہے. اب میرے پاس گاڑی نہیں ہوتی وہاں سے یہ مانچسٹر سے یہاں آنے کے لیے، وسیلہ ہی نہیں ہوتا تو آپ جمعہ پڑھ سکتے تھے. آپ جمعہ ہی نہیں پڑھتے، پھر اگلے ہفتے کا انتظار کرتے. میں آہستہ آہستہ آتا وہاں سے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو جمعہ پڑھاتا. ٹھیک ہے، اب میرے پاس وسیلہ تھا، میں نے فوراً جو ہے نا آگے آپ سے پہلے تو یعنی صلوات پر محمد. اسی طرح ارزاق جتنے ہیں، رزق جتنا ہے وہ سارے کا سالہ اللہ کی طرف سے. رزق اللہ دیتا ہے، بندے نہیں دیتے ہیں. بندے وسیلہ بنتے ہیں، وسیلے ہوتے ہیں. لہٰذا بندوں کو رازق سمجھنا یہ شرک ہے. بندے رازق نہیں ہیں. علم مثلا کیا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا، بندے تھوڑے دیتے ہیں. عالم تھوڑے دیتا ہے، عالم وسیلہ ہوتا ہے علم سکھانے کا. علم اسی سے ملنا ہے، علم کہیں اور سے نہیں ملنا ہے. لہٰذا اگر آپ کو شفا چاہیے تو ڈاکٹر کے ساتھ بنا کے رکھنی ہوگی، اور اگر آپ کو علم چاہیے تو عالم کے ساتھ بنا کے، ورنہ وہ علم نہیں دے گا. آپ اسی طرح رہ جائیں گے. علم نہیں دے گا نا. علم تب دے گا جب اس کے ساتھ
اس وجہ سے، لیکن وہ کیا ہے، علم وہ نہیں ہے، علم اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہ کیا ہے، وسیلہ ہے، وسیلہ ہے، علم سکھانے کا یہ ذریعہ۔ رزق بھی اسی طرح ہی ہے، اللہ نے یہ سارے کے سارے اسباب جتنے بھی ہیں، اللہ نے مثلا اچھا رزق اللہ دیتا ہے، جتنا بھی یہ سلسلہ، مثلا اللہ نے یہ استعداد دی، مجھے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، دماغ دیا، استعداد دی، فیکلٹیز دی، یہ ساری چیزیں۔ اچھا میں کہوں کہ رزق تو اللہ دیتا ہے نا، بات دے چھت پھاڑ کے، اللہ کہے گا نہیں دوں گا، اللہ کہے گا نہیں دوں گا، اس طرح رزق نہیں دی، جاؤ جا کے کام کرو، جاؤ جا کے کام کرو، کام کرو کام۔ بس اسی طرح ایزی وے، شارٹ کٹ ہمارے ہاں چلتی رہتی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں جس طرح بھی ہے ہمیں پیسہ ملنا چاہیے، جہاں سے ملتا ہے جہاں سے، نہیں ایسا نہیں، رزق حلال واجب ہے، رزق حلال کی تلاش واجب ہے، رزق حلال کماؤ، کو کام کرتے ہو، کام جو مرضی کرتے رہو، اچھا ٹھیک کام ہے نا تو کام کرتے رہو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ٹیکسی چلاؤں گا، وہ چلاتے رہو، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی میں آفس میں کام، وہ ٹھیک ہے جناب، آپ حلال کماؤ، حلال۔ حلال کمائی کیا ہے؟ حلال کمائی سے اللہ برکت دیتا ہے، حلال کمائی سے اس میں نمو آیا کرتا ہے، نشو نما ہوتی ہے، حلال کمائی سے ہوتی ہے۔ جو حلال نہیں کماتا ہے، دوسروں طریقوں سے لیتا ہے، اللیگل وے سے، اللہ اس کے مال میں برکت نہیں رکھتے، اس کے مال میں کبھی برکت۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اور یہ بات تمام کو، اگر ہمارا مال ٹھیک ہو نا، میں آپ کو اتنی گارنٹی دیتا ہوں آپ اولاد کی کوئی فکر نہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدھر ردی مال آتا ہے نا، پھر آپ جو کچھ کھلاتے رہو نا، جو کچھ، پھر اس کے بعد وہ ایک مروم ہو گئے ہمارے والد صاحب کی دوست تھے، اور پھر ہمارا ہی بہت احترام کرتے تھے۔ ان کے لڑکا ہمارے پاس ہی پڑھتا تھا، وہ اب بھی میں جاتا ہوں ملنے کے لیے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کو پڑھا دیا پر اس کو نہیں پڑھایا آپ نے۔ میں نے کہا جو خوراک کھلاتے ہیں نا آپ، اس سے یہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس سے نہیں پڑھنے والا، نہیں پڑھتا، پڑھ نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حلال حلال بچوں کو ایک چیز اگر ہم کر لیں، ایک چیز فقط اس کو ایز اے ٹپ جو ہے نا وہ آپ لیں۔ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے مالیات کے سلسلے میں، حساب میں، اپنے رزق روزی میں، بعض بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، وہ ہونا چاہیے اس سلسلے، انہوں نے اپنے مالی حساب سے رزق کے سلسلے میں احتیاط کی ہے، ان کے بچے بہت قابل بنے، بہت قابل بنے۔ بعض بڑی سختیوں میں رہے، میں ان کے بھی کہتا ہوں، بڑے قابل بنے۔ ایک چیز اگر ہم خیال رکھیں، واجبات کا خیال رکھیں، اپنا خمس دیں، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اپنی زکوٰۃ دیں۔ میرے پاس ایک فیملی آئی، وہ 2 دن پہلے کہا کہ آپ نے ہمیں شیعہ کیا تھا لیکن ایک چیز رہ گئی تھی۔ میں نے کہا وہ کیا چیز؟ وہ کافی مجھے تو خیر بعد ہم جب بتایا تو یاد آ گیا سارا۔ تو میں نے کہا ہاں، میں نے تمہیں مکہ میں بیٹھ کے تمہیں مولا کا اس در پہ لے کے آیا تھا، مجھے یاد۔ کہا کہ ہم نے بڑی ایک گناہ کیا ہے، بڑی، اب ہماری ایج بھی نہیں ہے وہ کہ میں آپ کو کیا کہوں، خمس نہیں دیا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے انسان کے لیے، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جتنا بنتا ہے نا آپ ہمیں وہ بتائیں، جتنا۔ بات یہ ہے کہ انسان تبدیلی، یہ ماہ مبارک رمضان تبدیلی لاتا ہے، تبدیلی، چینج، انقلاب، ریولوشن۔ یہ اگر نہیں ہے انسان کے اندر، وہ جی 10:30 بڑھنے ہی کو نہیں، ایسی تو جڑا ہے نا بڑی مشکل نہ ٹائم گزارنا۔ اچھا بابا ٹائم کون سی تاریخ ہے جناب آپ کی؟ ٹائم پیسے ہے ہی نہیں تو تاریخ۔ اچھا یہ ایکسکیوز ہیں،
اس طرح نہیں ہوتا ہے. اپنی ٹائم فکس، اپنا ایک جو ہے نا وہ ایک بنائے تاریخ، اپنی تاریخ خمس. اسی وجہ سے بہت سارے ہیں. میں نے پھر خیر ان کی تاریخ رکھی پہلی ماہ مبارک رمضان. یہ بہت مبارک ہوتی ہے یہ تاریخ، یہ ماہ مبارک رمضان. ویسے بھی بعض احادیث میں سال کا آغاز ماہ مبارک سے شروع ہوتا ہے، محرم سے نہیں ہے. بعض احادیث میں سال کا آغاز ماہ مبارک رمضان سے ہوتا ہے. یعنی یہ صدقہ کا عظمت ہے پہلے سے، یعنی گویا پہلا مہینہ آپ کا رمضان کا ہے، ماہ مبارک رمضان کی. اس وجہ سے اپنے خمس کو ادا کریں، خامخواہ اس بنو امیہ کی سازش میں نہ جائیں. سب سے پہلے انہوں نے بند کیا تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس چونکہ دو ہی سورس تھے مالیات کے حساب سے. نمبر ایک سورس تھا فتق، اس کو لے لیا. کہا نہیں یہ حکومت کیسے چلے گی، فوجی کیسے چلیں گے، یہ کیا ہوگا. دوسرا دیکھا پھر سسٹم چل رہا ہے ان کا، سسٹم تو پھر بھی چل رہا ہے. انہوں نے کہا خمس کو بھی بند کر دو. خمس کی گورنمنٹ میں جائے، یہ فوجیوں کو اتنا خرچہ کہاں سے جائے گا، یہ سارے خمس کو بھی بند کر دی. دو سورس تھے اہل بیت کے پاس. یہ بنو امیہ نے کیا ہے، ہمیں اس سازش میں نہیں جانا چاہیے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خمس نہ کوئی آپ کا مال ہے نہ کوئی میرا مال ہے، یہ مال ہے بی بی سیدہ کا مال. لہذا رزق حلال جو ہے نا اس کی تلاش، رزق حلال بہت بڑی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ رزق کا تعلق فقط مال سے نہیں ہوتا ہے. رزق کا تعلق فقط مال سے نہیں. آپ یہ گھر سے یہاں پہ آئے ہیں، اللہ نے یہ آپ کو توفیق دی ہے اہل بیت کے صدقے میں، تو یہ بھی رزق ہے. اگر وہ یہ رزق اور یہ عطا نہ دیتا تو آپ کیسے آتے یہاں پہ؟ یہ بھی رزق ہے. لہٰذا رزق کو فقط کھانے پینے کی حد تک نہیں. آپ سن رہے ہیں جی یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یہ احادیث باتیں، ان کے فرامین، یہ بھی رزق ہے. میں بول رہا ہوں یہ رزق ہے، آپ کے کان سن رہے ہیں یہ بھی رزق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ علم سیکھتے ہیں یہ بھی رزق ہے. اللہ نے نبوت کو رزق قرار دیا. ولایت اہل بیت بھی رزق ہے، یہ بھی اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، یہ بھی اللہ اپنے خاص بندوں کو دیا. یہ رزق ہے. لہٰذا رزق کا تعلق فقط کھانے پینے کی حد تک وہ جو ہے اس کو نہیں سمجھنا چاہیے. ویسے بھی ہم جب دعائیں کرتے ہیں نا تو یہی کہتے ہیں ساری دنیا کا جو ہے نا مروڑ کے اپنی جیب میں آ جائے. یعنی دوسروں کو ہم جو ہے نا وہ حالانکہ حدیث میں دوسروں کو شامل کرو، اپنی دعاؤں میں شامل کرو. 40 مومنین کو شامل کرو، میں تمہاری دعاؤں کی ضمانت دیتا ہوں، شامل کرو. ہم کہتے ہیں مروڑ جی سارے کا سارا اپنے پاس. ایسا نہیں ہے. جتنا آپ دوسروں کو شامل کریں گے، مومنین کو شامل کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے. 40 مومنین کا جب واسطہ آ جاتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. بہترین کلام اللہ کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
وعلى وصيه وخليفته سيد الوصيين صاحب اللواء وبدر الدجى شمس الضحى هادي المتقين علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة نساء العالمين وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. ایک بات مجھے کرنی ہے اور بس تمام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان، چونکہ رمضان کا مطلب ہی یہ نہیں یہ ہے کہ گناہوں کو جلانا، یہ فیکٹری ہے گناہوں کو جلانے والی، اور اس کی پہلا عشرہ ہی ہے رحمت، یہ عشرہ رحمت میں ہے۔ ایک چیز کو جو دیٹ از ویری امپورٹنٹ، وہ کیا ہے کہ احساس ہمدردی ہم میں ہونی چاہیے۔ اگر یعنی ماہ مبارک رمضان میں ایک دوسرے کی احساس ہی نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، تعاون نہیں ہے، تو ہمیں ریویو کرنا چاہیے اپنے روزے کے متعلق، یہ بہت ضروری ہے۔ احساس ہمدردی انسان میں ہوا کرتا ہے، انسان میں اللہ نے ہمدردی رکھی، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، یہ رکھا ہے۔ جن کی فیملی کمزور ہیں، ویسے تو ہم سب کی کمزور ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، تو ان کو تھوڑا سا احساس یہاں پہ ایک کروں، میں یہ کہوں گا کہ کم از کم ماہ مبارک رمضان میں اپنی ان فیملی کی تھوڑی بہت جو ہے نا مدد کریں اس میں۔ ایک اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو لائے تو نہیں تھے نا، جب آئے تھے تو کیا حشر تھا آپ کا، اور جب جائیں گے تو کیا قیامت ہوگی۔ آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، لباس بھی تو کسی نے پہنا ہے، جائیں گے تو کفن کوئی دوسرا پہنائے گا۔ یہ بیچ والا جو راستہ ہے، یہ بیچ والا جو ٹائم، اس میں اللہ کے راستے میں دینے کا نام ہی انفاق ہوتا ہے۔ اگر اللہ سے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے نام کا دیا ہے نا، اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ لوگوں کی حالت کیسی بدلتی ہے اور روزے میں کیسا ہوتا ہے۔ کم از کم ایک چیز کریں، اپنے فیملی میں دوسروں کو نہیں کہتا ابھی، بعد میں کہوں گا کسی دن، آج میں فقط یہ کہتا ہوں کم از کم اپنی فیملی میں۔ اچھا ایک چیز اور بھی بتاؤں، جو آپ کی فیملی کے دشمن ہیں نا آپ کے، ان کو بھی آپ دیں۔ دوبارہ دہراؤں جملے کو، جو آپ کی فیملی میں آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ کے ساتھ دشمنی کرتے، آپ ان کو بھی دیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ یہ حضور کی حدیث ہے، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنی اس فیملی ممبر کو دیں جو آپ کا دشمن ہے۔ دل تو نہیں چاہتا ہے نا، وہ دل کو مارنے کا نام ہی تو انانیت کو ختم کرنا ہے۔ اس وجہ سے بس یہی کام کرنا ہے، یہی مجھے کہنا ہے۔ اس وجہ سے کہ حالات بڑے
اقتصادی لحاظ سے کمزور ہیں. مجھے پتہ ہے یہاں پہ بھی حالات کمزور ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اب میں اپنے سٹاف کی بات کروں، مجھے پتہ ہے وہ 2 جگہ جابیں کرتے ہیں، یہ بھی مجھے پتہ ہے اس چیز کا. لیکن یہ بھی مجھے پتہ ہے نا کہ اخراجات کتنے ہیں یہاں پہ اس وقت، حالات کیسے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بہت مشکل سے جا رہے ہیں، لیکن تھوڑا بہت اس میں سے جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں کو. اپنی فیملی کو میں نے کہا ہے، آپ اپنی فیملی جتنے غریب ہیں ان میں تھوڑا سے ان کا جو ہے احساس کریں. ماہ مبارک رمضان ہے، بہترین کلام اللہ کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.